بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ اتباع سنت کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالیں گے۔ اتباع سنت کی 3 اقسام ہیں: اتباع عبادت، اتباع عادت اور اتباع دعوت۔ اتباع عبادت سے مراد وہ اتباع جس میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عبادت کے طریقے پر عمل کرتے ہیں، وہ اتباع عبادت ہے۔ یعنی جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کر کے دکھائی، اسی طریقے پر عبادت کی جائے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کے 3 فرض پڑھے، 2 سنتیں پڑھیں، 2 نفل پڑھے، تو اسی طریقے پر عبادت کی جائے، اور جس طریقے پر جو عبادت ادا کی اسی طریقے پر وہ عبادت ادا کی جائے۔ اس کے علاوہ کوئی طریقہ اختیار کیا جائے تو وہ شخص مردود ہوگا اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ دوسری قسم ہے اتباع عادت۔ اتباع عادت کی فردر 3 اقسام ہیں: معاملاتی زندگی، سماجی زندگی اور معاشی زندگی۔ معاملاتی زندگی سے مراد کہ ہمارے تمام کے تمام معاملات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوں۔ یعنی ہمارے معاملات میں جھوٹ، دھوکہ، بددیانتی تو بالکل نہ ہو، اور ہمارے معاملات میں سچائی ہو، دوسروں کے ساتھ حسن ظن کریں، دوسروں کے لیے اچھا سوچیں، ہر کسی کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے۔ یہ ہے معاملاتی زندگی۔ اس کے بعد آتی ہے باری سماجی زندگی کی۔ سماجی زندگی میں تمام پہلو جو ہیں، رشتہ داروں، پڑوسیوں وغیرہ کے ساتھ سلوک، یہ ہماری سماجی زندگی میں آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سماجی زندگی کو دیکھیں اور دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں، پڑوسیوں کے ساتھ کیسا سلوک کر کے دکھایا۔ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلوک کیا، اسی طرح ان کے ساتھ ہم بھی اپنے دوستوں، رشتہ داروں، پڑوسیوں کے ساتھ سلوک روا رکھیں۔ اس کے بعد باری آتی ہے معاشی زندگی کی، یعنی لین دین، پیسے، زمین، جائیداد کے معاملات۔ یہ تمام معاملات اس طرح کیے جائیں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے۔ تیسری قسم ہے اتباع دعوت۔ اتباع سنت کی 2 اقسام ہم پہلے بیان کر چکے ہیں: اتباع عبادت، اتباع عادت۔ تیسری قسم ہے اتباع دعوت۔ اتباع دعوت سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح دعوت کا کام کیا، اس طرح دعوت دے کر لوگوں کو برائی سے روکیں اور اچھے کاموں کی دعوت دیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس امت کا خاصہ ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور یہ دوسری تمام عبادات، یہ تو 13 سال بعد حکم ہوا کہ یہ عبادات 13 سال کے بعد فرض کی گئیں۔ پہلے تو دعوت کا کام تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی دعوت دیتے اور جو شخص اسلام قبول کرتا فوراً داعی بن جاتا تھا۔ اتباع سنت کے ان تینوں پہلوؤں پر اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آمین۔